مجھے ہر چیز حاصل ہو جائے، اور وہ اسی لیے اپنی ابتدائی زندگی میں محنت اور کوشش بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو پرسکون بنا سکے۔ جوانی میں اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، محنت اور مشقت کر کے پھر وہ اپنی جاب کو اختیار کرنے کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اسے سکون اور راحت ملے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ دو چیزیں مزاج میں شامل کر دی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو وہ فطرت اس دنیا میں لے کے آتا ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کا مذہب اور اللہ کی فطرت ہوتی ہے، یعنی وہ خیر کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اسی سوسائٹی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اچھے دوست بنائے ہوتے، کاش کہ ہم نے اچھی دوستیاں بنائی ہوتی اور اچھی صحبتوں میں رہتے۔ اللہ رب العالمین نے جو مزاج میں چیز شامل کی ہے انسان کے، وہ ہے خیر اور شر۔ خیر کا جذبہ اس پر فطری طور پر غالب ہوتا ہے، آپ کسی کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ کے دل میں ایک فطرت سلیمہ ہے۔ شر پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے من کو اور ضمیر کو جو فطرت والا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے، پھر بندہ شر کی طرف جاتا ہے، ورنہ وہ خیر اور اطاعت کا جذبہ فطری طور پر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر شر غالب آ جاتا ہے اور خیر اس کا دب جاتا ہے۔ جو اس کا نفس امارہ ہوتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جو نفس لوامہ ہوتا ہے جو بار بار اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نے نہیں کرنا، وہ دب جاتا ہے۔ جب انسان اس حالت پہ پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ روحانی مریض ہے، اب اس کو روحانی شفا کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، ایک انسان کی روح کو بیماری لگتی ہے۔ روح کی بیماری کے لیے سب سے بہترین علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو کتاب مبارک ہے، کتاب بین ہے، قرآن حکیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ روح کی تسکین کے لیے، روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے، روح کے مرض کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی بندے کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے نا تو اس کو تھوڑی بہت انسولین اثر نہیں کرتی، اس کو زیادہ ڈوز دیتا ہے ڈاکٹر، اس کو ہیوی پوٹنسی میڈیسن دیتا ہے ڈاکٹر۔ اسی طرح جب ایک بندہ اتنا زیادہ مریض ہو جائے، اس کی روحانیت بالکل سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی فطرت، وہ جو خیر اس کے دل کے اندر موجود تھی وہ شر میں تبدیل ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن کی آیات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اب یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا دل اس قدر تاثیر قرآن سے لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت شدید بیمار ہیں، آپ کے دل کو بہت زیادہ گہری مرض لگ چکی ہے، بڑی مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ڈوز بھی بڑی چاہیے، روحانیت بھی زیادہ چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل کے اوپر، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وہ 4 دل کی کیفیات بیان کی ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جن میں ہدایت کی روشنی آتی ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اغلف ہوتے ہیں، ان پر ہدایت اور نور ٹکرا کے پھر گزر جاتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہدایت کی روشنی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، اچھائی اور خیر اس پہ غالب آتا ہے، لیکن شر آتا ہے تو خیر مٹ جاتا ہے۔ اور کہنے لگے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو مختلط ہوتے ہیں، کبھی اچھائی کی جانب، کبھی خیر کی جانب، اور کبھی برائی کی جانب، کبھی شر کی جانب وہ لوٹ جاتے ہیں۔
اب اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ایک تنبیہ کی ہے، اقترب للناس حسابہم، کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. جو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا تھا، خیر کو اپنانا ہے، شر کو دبانا ہے، اب اس کا ریوارڈ لینے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کی سزا ملنے کا وقت قریب آ گیا جس نے شر کو اپنایا. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی سوئے پڑے ہیں، لوگوں پر نیند کا غلبہ ہے، لوگ سوئے پڑے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ حساب کتاب قریب آ گیا. ان کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. کسی کا امتحان ہونا، پیپر دینا ہو اس نے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان فطری طور پر سست ہے، کاہل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کل اٹھ کے تیاری کروں گا، پھر شام آ جاتی ہے، شام کو کہتا ہے صبح اٹھ کے تیاری کروں گا، کرتے کرتے اس کا پیپر آ جاتا ہے. اور جب وہ امتحانی سینٹر میں جاتا ہے تو اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا ہوتا، کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی اس کے لیے. اللہ کہتے ہیں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، لیکن وہ امتحان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو اپنے امتحان سے. تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو دیکھا جائے گا. اللہ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو جھنجھوڑا ہے، اور جھنجھوڑ کے یہ بتایا ہے کہ ہوش میں آ، تیرے لیے ایک امتحان ہے، اور خیر اور شر کا امتحان تجھے دنیا میں اللہ نے اس میں مبتلا کیا ہوا، ابتلا میں ڈال دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس امتحان سے نکالنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. سورہ انبیاء اسی وجہ سے اس کا نام ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں انبیاء کا تذکرہ فرمایا. اللہ کہتے ہیں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، حساب کتاب قریب ہے. جیسے ایک ٹیوٹر ہوتا ہے نا، آپ ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں، اکیڈمی جوائن کرتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے گھر میں ٹیوٹر رکھوا کے دیتے ہیں، وہ اس کو امتحان کی تیاری کرواتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سلیبس دیا ہے، سلیبس دینے کے بعد ٹیوٹر بھی دیا ہے، پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی دیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس نے آ کے تمہیں علم بھی دیا، حکمت بھی سکھائی ہے، فقاہت بھی سکھائی ہے. اب اس نبی کے اوصاف میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھی کوئی نعوذ باللہ من ذالک ناقص العقل نہیں بھیجے کہ جو تم ان سے سوال کرو اور ان کو سوال کا جواب نہ آئے. جیسا کہ بعض اوقات شاگرد ایسا سوال کر دیتا ہے کہ ٹیچر کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، وہ لاجواب ہو جاتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ٹیچر بھی ایسے دیے ہیں، استاد بھی ایسے دیے ہیں، پروفیسر بھی ایسے دیے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حکمت اور علم کی اعلیٰ معراج عطا کی ہوئی ہے. کوئی ایسا سوال تم کرو گے اس کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جواب اس کے پاس نہ ہو. اللہ بالوحی بتائیں گے. اور فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی تم سے پہلے، یعنی جو امت محمدیہ ہے، اس سے پچھلا ریکارڈ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ پیچھے بھی جتنے ہم نے ٹیوٹر اور ٹیچر بھیجے وہ بھی اسی منصب پر تھے، اسی اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا وہ جواب دیتے تھے. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وما ارسلنا من قبلک رجالا نوحی الیہم، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، رجالا، وہ مرد تھے. اب رجالن کا جو لفظ ہے مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو نبوت عطا نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء پر مشقتیں، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان، طائف کے علاقے میں گئے اور وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا. واپس آئے تو خون سے جوتے بھرے ہوئے. اگر کسی عورت کو یہ نبوت عطا کی جاتی تو وہ کیا یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ کیا وہ مار اور زد و کو برداشت کر سکتی تھی؟ عورت فطری طور پر نازک ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے استاذ دیے ہیں سکھانے کے لیے وہ ناقص العقل نہیں دیے، کامل العقل دیے. اور پھر اس کے بعد اعلیٰ علم کی معراج پر فائز وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا اور اپنی قوموں تک، امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. رجالن، وہ مرد تھے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس رجالن کے جو لفظ میں، جو مفسرین نے اس میں شرح مزید کی ہے، تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء جو تھے ان میں اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کی نسبت طاقت بھی زیادہ رکھی تھی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 40 بندے مل کر جس ڈول کو نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اکیلے ہی نکالا اور ساری بکریوں کو پانی بھی پلایا. تو ایک رجالن کی جو تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم،
جالوت کو اللہ تعالیٰ نے علم کا بستہ یعنی علم کی مہارت بھی دی تھی، فقاہت بھی دی تھی، اور پھر اس کے بعد جسم بھی دیا تھا. تو یہ دونوں خصوصیات اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں رکھی ہوتی ہیں. جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ کامل ہو تو شاگرد کو صحیح طور پر وہ اپنا نالج نہ پرووائڈ کر سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے انبیاء کی جو ہے نا وہ خصلت بیان کی، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے مرد کی افضلیت کم بیان کی ہے عورت سے نسبت کے اعتبار سے، لیکن مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ ہم نے نبوت اس لیے دی ہے کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا سکتا ہے. اس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے، قوت فیصلہ اس کے پاس موجود ہے. جب اس کے سامنے مصائب اور آلام اور مصیبتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو ان میں سے وہ صحیح راستے کو بآسانی چوز کر سکتا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا. اگر خاتون خانہ ہو تو وہ اس میں تردد کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ نے اس میں ذمہ دار مرد کو ٹھہرایا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا اس دنیا میں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرنا ہے تم نے اپنے ٹیچروں سے، اپنے اساتذہ سے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول مخاطب اس آیت مبارکہ کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ اپنے اٹکل پچو نہ لگایا کرو، اپنی میٹنگیں نہ کرنا شروع کر دیا کرو، تمہارے پاس نبی موجود ہے، ان سے سوال کیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر میں سب سے اتم درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صحابہ سے یہ کہا کہ آپ نے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. یہاں تک کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اپنے ہر معاملے کی تصدیق اور توثیق اور اس کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھو تاکہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا جائے. اور پھر اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اس وقت ہمارے پاس علماء موجود ہیں. یاد رکھیں کہ علماء اللہ رب العالمین نے عوام الناس کے لیے ایک راستہ دیے ہیں، حجت نہیں دیے. علماء حجت نہیں ہوتے، علماء ایک راستہ ہوتے ہیں. اصل حجت قرآن و سنت ہے. علماء قرآن و سنت تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے. یہاں سے چل کے آپ نے اس پل کو پار کر کے پھر قرآن و سنت تک پہنچنا ہے. اور یہ آپ کی تگ و دو ہونی چاہیے کہ آپ نے جو راستہ اب چوز کر لیا ہے اس کے متعلق مزید تگ و دو کریں، اس کے متعلق مزید ریسرچ کریں تاکہ آپ قرآن و سنت تک پہنچ سکیں. اور پھر ہمیشہ علماء حق کا اختیار، علماء حق کو چوز کریں، علماء حق کو اختیار کریں. علماء سو کے بارے میں نہ سوچیں اور ان کے پاس نہ جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ علماء حق اور علماء سو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ پر، ان کے عمل پر عمل کرتا ہے، جہاں ان کا قدم ہے وہیں پیچھے اپنا قدم رکھتا ہے، وہ علماء حق میں سے ہے. یعنی جس کا عقیدہ درست ہے اور وہ اللہ کے متعلق صفات کا منکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو اچھی طرح سے تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنے بھی عقائد جو مرجیہ، خوارج اور دیگر باطل فرقوں کے تھے ان سے دور رہتا ہے، وہ علماء حق میں شامل ہے. پھر علم کی کبھی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جب آپ علماء سے مسئلہ دریافت کریں پھر اس کے بعد مزید ریسرچ جاری رکھیں. ریسرچ کرنے کے بعد آ کے دوبارہ ڈسکس کریں کہ میرے پاس یہ دلیل موجود ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر آپ کو اس کے متعلق اگر وضاحت پیش کی جاتی ہے قرآن و سنت کے مطابق تو مزید اس پر ریسرچ کریں. ریسرچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو تمام مسائل پر دسترس ہو جائے گی اور آپ کو کمی آ جائے گی، علم میں سوال کرنے کے متعلق کمی آ جائے گی، لیکن ختم کبھی نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ. علم دریافت کرنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں کمی آ سکتی کیونکہ انسان میں اللہ رب العالمین وہ پوچھنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے، علماء کے ساتھ ربط رکھنے کی وجہ سے ایک علمی لیول انسان کا بڑھ جاتا ہے، لیکن سوالات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو یہی وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان علم کی طلب کرتے کرتے جب وہ مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے دل میں ابھی یہ تمنا ہوگی کہ میں نے ابھی اور علم سیکھنا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن جو ہے اس کے علم کی طلب کو پورا کریں گے. اور پھر قبر میں بھی جو ہے اس کی اس تمنا کا خیال کیا جائے گا. اب اللہ رب العالمین کے برزخی معاملات ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کرتے ہیں. لیکن جو علم کی حرص رکھتا ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو عالموں کی صفوں سے اٹھائے گا، علم والوں کی صفوں سے اٹھائے گا.
جس کے دل میں طلب علم ہو. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ طلب علم کے لیے جب پاؤں رکھتا ہے علم کی جانب، جب آپ مسجد کی جانب آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاؤں کے نیچے، کیونکہ آپ علم کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، تو حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جب کوئی بندہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کتنے مبارک وہ لوگ ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی وحی کا علم، اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اتنا اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، اتنی عزت اور شرف اللہ رب العالمین آپ کو بخش رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تم اب اس دنیا میں امتحان کے لیے آگے ہو. اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں تمہیں ابتلا کے لیے ڈالا ہے. اب تم نے خیر کو اپنانا ہے، شر کو دبانا ہے. اور یہ بات سمجھ لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ نے یہ ساری کائنات، یہ دنیا اور سارا سسٹم یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ نے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. جیسے وہ ہندوؤں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ رام اور لیلا، رام کہتے ہیں کریٹر کو، ان کے ہاں رام کہا جاتا ہے خالق کو، کہ یہ رام کی ساری لیلا ہے. یعنی اس نے اس کا دل کیا کہ میرے کھیلنے کا دل کیا تو اس نے پوری دنیا اور کائنات بنا دی. یہی عقیدہ اللہ رب العالمین نے باطل عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور کائنات کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اور پھر فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا نا کھیل تماشا کرنے کا، لاتخذنا من لدنا، تو ہم اس سارے کھیل تماشے کو اپنے اوپر آسمانوں پہ بناتے، زمین پہ نہ بناتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا تو پھر سارا کھیل تماشا اور ساری کھیل کا نظام ہم آسمانوں پہ بنا لیتے. تمہیں دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے یہ واضح بیان فرما دیا ہے کہ یہ ساری کائنات اور دنیا اور مخلوقات، یہ سارا سسٹم کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور اللہ نے انسان کو یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکے، اللہ کی نعمتوں کو پا سکے. پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سلیمان علیہ السلام ایک بڑے انبیاء میں سے، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں ان میں سے ایک بڑا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں کا معاملہ پیش کیا گیا. معاملہ کیا تھا کہ ان کی کھیتی کے اندر، ایک شخص کی کھیتی تھی، اس کا کھیت تھا، اس کے اندر کسی دوسرے بندے نے اپنی بکریوں کو دوڑایا اور اس کی کھیتی تباہ و برباد کر دی اور خراب ہو گئی، اور جانور وہاں سے چر کے آگے نکل گئے. یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ، جب داؤد اور سلیمان دونوں آپس میں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، کھیتی کے بارے میں. اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا بحکمہم شاہدین، جب اس کھیتی کے اندر قوم کے کسی ایک بندے نے اپنی بکریوں کو دوڑا دیا اور خراب کر دیا، وکننا بحکمہم شاہدین، اور اس وقت اس فیصلے کو ہم جانچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ داؤد اور سلیمان کیا فیصلہ کرتے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور سلطنت عطا کر رکھی تھی، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. جب یہ دو بندے آئے تو داؤد علیہ السلام اب سوچ میں پڑ گئے کہ ان کا کیا فیصلہ کیا جائے. کوئی جواب نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام، ابھی ان کی عمر 11 سال ہے، انہوں نے کہا کہ ابا جان اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. فیصلہ یہ کیا کہ جس شخص کی بکریاں ہیں اور اس نے اس کھیت میں چرا کر ان کو تباہ کر دیا، اس کی بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں، اور کھیت والا جو ہے وہ اس کی بکریوں کا دودھ بھی دھوئے، ان سے فائدہ بھی لے، ان کا دودھ بیچے بھی، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانا شانا بھی کھلائے. یعنی وہ کل متاع ان سے حاصل کرے، کل فائدہ ان سے حاصل کرے بکریوں سے، کھیت والا. اور جس کا کھیت ہے اس سے کھیت لے کے وقتی طور پر اس شخص کو دیا جائے کہ جس کی بکریاں ہیں، تاکہ وہ جب تک اس کھیت میں کاشتکاری کر کے اس کی صحیح حالت پر نہیں لے آتا تب تک اس کی بکریاں ضبط رہیں گی اور اس شخص سے اس کو فائدہ دلوایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اور حضرت داؤد نے بھی اس کو پسند کیا علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پر سلیمان کا یہ فیصلہ قبول کر لیا اور پسند کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اگر
گھر میں کسی فیصلے میں آپ تردد کا شکار ہیں تو خاص طور پہ اگر آپ کا کوئی ذہین بیٹا ہے، اپنی اولاد ہے، تو اس سے لازمی مشورہ کریں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ میں پیوں ہاں، مینوں زیادہ پتا ہوئے گا، تم کون ہے، تو بیٹا ہے تجھے کیا پتا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اب آپ کی اولاد ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کو پتہ ہے تمام معاملات کا، وہ دنیا داری کو جانتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد سے مشورہ کریں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اس فقاہت کو پسند کیا اور اس کے فیصلے پر راضی ہو گئے، اللہ بھی اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو ہمیشہ اولاد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے فیصلے کی، ان کی رائے کو ویٹ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے بارے میں اکثر یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ جو ابراہیم کا معلم ہے، اے میرے رب جو تو علم ابراہیم کا معلم ہے، وہ علم جو تو نے ابراہیم کو سکھایا وہ ہمیں بھی سکھا، یعنی حکمت کا علم، اور جو فقاہت تو نے سلیمان کو عطا کی تھی وہ میری امت میں عطا کر دے، یعنی امت کے علماء کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، امت کے لوگوں کے لیے یہ دعا کی کہ میری امتی جتنے بھی ہوں گے ان کو سلیمان علیہ السلام کی فقاہت عطا فرما، کیونکہ اللہ نے سلیمان کو فقاہت عطا کر رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کا ایک وصف بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ خوبصورت لحن اور خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے، مسخر ہو جاتے، اور ان کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتے، یہاں تک کہ جو آسمان کے اندر یا ہوا کے اندر پرندے چہک رہے ہوتے اور پرندے اڑ رہے ہوتے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر بیٹھ جاتے، پرسکون ہو کے ان کے ارد گرد بیٹھ کر زبور کی تلاوت کو سنا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایسے تھے جو قرآن کو بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے، جن میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی بڑے پرسکون انداز سے، بڑے خوبصورت لہجے میں، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بڑے خوبصورت لہجے دیے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں نے آسمان کی جانب دیکھا، نگاہ اٹھائی تو کچھ روشنی سی مجھے نظر آئی جو نیچے آ رہی ہے، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ نیچے آ جاتی، اور جب میں قرآن کی تلاوت روک دیتا وہ واپس جانا شروع ہو جاتی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آتی تو میرا پاس ہی گھوڑا تھا، میرا بیٹا ساتھ سویا ہوا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ گھوڑا جب بدک جاتا تھا وہ ہلتا تھا، حرکت کرتا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ میرے بچے کو کچل نہ دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی، قرآن مجید کو سمیٹا اور رکھ دیا جو ورقہ ان کے پاس تھا۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ رات یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اسید میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اس تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح ہوتی اور سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جو تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اتر رہے تھے، جو تیری تلاوت اور تیری آواز کو پسند کر رہے تھے اور وہ سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو اس کو جاری رکھتا تو لوگ صبح اٹھ کر ان فرشتوں کا دیدار کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق تقاتہ، وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے خیمے کے اندر، یعنی کسی غزوے پہ گئے ہوئے تھے، تو خیمے کے اندر کھڑے وہ رات کے وقت قیام کر رہے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید۔ ابو موسیٰ اشعری کی آواز بہت خوبصورت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے اس لشکر کا جائزہ لینے کے نکلے تہجد کے وقت، تو اچانک سے کان میں آواز پڑی، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے اس خیمے کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ کھڑے رہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے مزامیر آل داود میں سے ایک مزمار عطا کیا ہے، یعنی داود علیہ السلام کے لہجات میں سے ایک لہجہ ابو موسیٰ اشعری کو دیا ہے اللہ نے۔ اتنی خوبصورت آواز، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لہجات میں قرآن پڑھتے، اور آپ نے فرمایا جو یہ لہجہ پڑھ رہے ہیں اس وقت،
اس لہجے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف سے ان کو عطا کیا، یعنی یہ ان کی آواز سے ملتا جلتا لہجہ ہے، مراد یہ ہے۔ تو قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا بنا کے سنوار کے پڑھنا چاہیے۔ آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو اس کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ حدیث مبارکہ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، کیونکہ آپ کو عربوں کا لہجہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا کہ بہترین لہجوں میں سے سب سے بہتر لہجہ عربوں کا لہجہ ہے۔ اس عربی لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ساری زمین کی سلطنت تمہارے حصے میں آ جائے اور کائنات کے عرب و عجم کے اور دیگر علاقوں کے مالک تم بن جاؤ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کون سی اسٹیٹ نہیں چاہتی کہ ہمارا حدود اربع پھیل جائے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ میرا ورلڈ آرڈر چلے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیٹو فورس میری ہر جگہ پہ پہنچ جائے۔ کون سا ملک نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو ہم نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیان کر دیا، ان کی امت کے لیے، اور یہی قانون اللہ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کے لیے بھی نافذ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زبور میں یہ بات بیان کر دی، لکھ دی، ان الارض یرثها، کہ زمین کی بادشاہت اور وارث ہم اس شخص کو بنائیں گے من عبادی الصالحون، جو صالح لوگوں میں سے ہوں گے، جو صالح لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی صالحیت کو اگر آپ جا کے اور نیکی کو گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے نا، کہ اس وقت دنیا میں کرپشن والے جو ٹاپ ریٹڈ لسٹ جو آ رہی ہے نا، وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں تو 6 نمبر پہ پاکستان کا نام آتا ہے کرپشن میں۔ اور اگر آپ یہ جتنی سروے کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے 2020 کا سروے نکالیں گے تو آپ کو سب سے ٹاپ پہ 2 نام نظر آئیں گے۔ میں اب کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 نام، ایک نواز شریف صاحب کا اور ایک آصف علی زرداری کا آتا ہے۔ ابھی میں نے نماز مغرب کی نماز سے پہلے سرچ کیا تو وہاں 2 نام مجھے ملے، اور وہ دونوں مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، اور تیسرا نام پیوٹن کا آتا ہے، چوتھا نام اشرف غنی کا آتا ہے، 5واں نام مودی کا آتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار بھی ہو جائیں، اور ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور دوسرے سے ہم سود لے رہے ہوں، ایک ہاتھ میں تسبیح گیڑ رہے ہیں اور دوسرے سے سود لیا جا رہا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے سے لوگوں کے ساتھ ہیر پھیر۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی صالحیت ہے؟ کون سی اچھائی اور نیکی کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ تو ایسا کاروبار، ایسی صالحیت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب تک تم اصل صالح نہیں بنو گے اللہ تمہیں زمین کا وارث نہیں بنائے گا، تم غریب ہی رہو گے۔ امیر ہونا ہے، امیری اپنانی ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے، مال کمانا ہے تو اللہ کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق کماؤ۔ جب آپ کسی کمپنی سے دغا بازی کرتے ہو، آپ کو کمپنی کے مالک نے کہا کہ آپ نے 8 گھنٹے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، جب آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہو، باقی ٹائم آپ چائے پینے پہ لگا رہے ہو، کنٹین میں جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، تو جب مالک کو پتہ چلے گا وہ خوش ہوگا، شاباش دے گا یا ناراض ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹیز ہماری لگائی ہوئی ہیں جب ہم ان کو پورا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ انعام بھی دے گا۔ مالک خوش ہو جائے تو اس کو ریوارڈ دیتا ہے، ایکسٹرا دیتا ہے، اس کی سیلری بڑھاتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ صالح بندوں کی تلاش میں ہے کہ جن کو اللہ نے اس ارض اللہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، اگر آپ کو واقعتاً اس زمین کا کنٹرول چاہیے تو اللہ کہتے ہیں صالح بن کے دکھا دو، جو بندہ مجھے صالح بن کے دکھا دے گا اس کو میں اس زمین کا کنٹرول دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔